الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اس روحانی پروگرام میں شرکت کرنے والے خرد و کلام اور تمام دینی اسلامی بھائیوں کو میں اپنی طرف سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور آپ کا بیٹھنا اور آپ کا سننا باعث خیر و برکت بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس رب لم یزل ولا یزال کی، اس خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہوں، جس نے ہمیں اور آپ کو ہدایت بخشی اور توفیق عنایت فرمائی اور دین اسلام پر سلف کے منہج پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام نازل ہو نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات پوری روئے زمین کے لیے، ہر خرد و کلا کے لیے اور ہر مذکر و مؤنث کے لیے باعث امن و سعادت اور باعث کامرانی اور کامیابی۔ حضرات، آپ کے سامنے پورا قرآن کریم منبع ہدایت اور انسان کی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ میں نے آپ کے لیے آج کے دن قرآن کریم کی 30ویں پارے کی نہایت ہی مختصر صورت کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے سورہ کوثر۔ یہ سورہ کوثر جس دور میں نازل ہوئی اور جن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، وہ دور بہت ہی مسلمانوں کی ضعیفی کا، کمزوری کا اور مظلومیت کا دور تھا۔ اس دور میں اسلام کے نہ چاہنے والے اور اسلام کے مخالف ایک ایک لمحہ مسلمانوں کی مصیبت کا انتظار کرتے تھے اور حوادث زمانہ کے منتظر ہوتے تھے۔ اور آپ اپنے گھر میں اسلام کی ایک تعلیم پیش کر کے دیکھیے، پورے گھر کے افراد آپ کا سپورٹ نہیں کریں، اور وہ ہادی برحق جس نے دین برحق کا اعلان کیا اور اس کی دعوت دی اور پوری دنیا کے سامنے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ کتنا سنگین موقف ہے اور کتنا خطرناک موڑ ہے، کس طرح لوگ اللہ کے رسول کو کس نظریے سے دیکھ رہے تھے، آپ اس دور کا اندازہ کریں۔ تو یہ سورت جو 3 آیات پر مشتمل ہے، یہ تینوں آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جن میں ایک عظمت مصطفیٰ کا پتہ دیتی اور شان رسالت کو بیان کرتی اور اللہ کے رسول کی فضیلت کو دنیا کے سامنے بتاتی۔ تو دوسری آیت آپ کو
اللہ کا حق بتاتی ہے، اور تیسری آیت مسلمانوں کو مایوس ہونے کی اور یأس و قنوطیت کے عالم میں جانے کی، چاہے جیسے حالات اور اسباب کیوں نہ ہو، اسلام نے مایوس ہونے کی تعلیم نہیں دی۔ اس نے ہر مسلمان کو امید لگانے اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے اور اس بات پر یقین کرنے کی تعلیم دی ہے کہ روشنی تاریکی کسی نہ کسی وقت جائے گی، اور سورج طلوع ہوگا، رات کی تاریکی جائے گی اور دن کا سورج طلوع ہوگا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور ہوا ہی ایسے، آپ تاریخ کے ادوار میں آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دشمنان نے کیا کیا پالیسیاں اختیار کی، کون کون سے وسائل اختیار کیے، اور کن حالات سے مسلمان دو چار ہوئے۔ ہم تو کرسیوں پر بیٹھ کر کے اور خوان یغما پہ بیٹھ کر کے اور عیش کی زندگی گزارتے ہیں، اور اس پر بھی اسلام کی مکمل قربانی دینے والے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، جنہوں نے اپنے وطن کی شہادت دی، وطن کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، دولت کی قربانی دی، اور پورے خاندان کو نظر کر دیا دین پر، وہ اپنے موقف ہے۔ تو اسلام نے جو بتایا ہے وہ تین مضمون الگ الگ ہیں۔ پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر۔ ہوا یہ تو پس منظر تھا، اسی پس منظر میں اب یہ بات آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیاں تھیں، اولاد نرینہ نہیں تھی، اللہ پاک نے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمایا۔ عبداللہ، ابراہیم، قاسم، اللہ تعالی کچھ دن گزرنے کے بعد اور اس کی نشو و نما پانے کے بعد اللہ کی مرضی، اللہ نے بلا لیا، اللہ نے آپ کے بیٹوں کو بلا لیا، یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ جیسی وفات ہوئی، کرنٹ کی طرح سے، جیسے آج کا میڈیا ہے، یہ خبر پورے غیر مسلموں کے حلقے میں یہ چیز پھیل گئی، لو کام تمام ہو گیا۔ وہ رسول جو رسالت کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کی اولاد دنیا سے چلی گئی۔ تو اب سلسلہ نبوت تو اب ختم ہو جائے گی، اولاد سے انسان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اولاد ختم تو سلسلہ دعوت ختم، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ بہت مگن ہوئی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے، عاص بن وائل سہمی گزر رہا تھا، بات چیت ہوئی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ سے ملاقات کے بعد جب گیا وہ اپنے دوستوں کے پاس، تو ان کے دوستوں نے کہا کیا بات کر رہے تھے تو کیا بات کر رہے تھے؟ تو عاص بن وائل سہمی کہتا ہے کچھ باتیں تھیں، کچھ اس میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو صنادید قریش، جو قریش کے سرغنہ VIP غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا ذالک المنبتر، اس ابتر انسان سے تم بات کر رہے تھے جس کی اولاد ہی دنیا میں نہیں ہے، جو مقطوع نسل ہے، جو سماج میں گرا ہوا انسان ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے، سماج میں معاشرتی طور پر وہ انسان چھپ جاتا ہے اور کمزور پایا سمجھا جاتا ہے۔
تو اللہ پاک عرش بری پر ان کی یہ اندرونی چاہت اس نے سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورت انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا، لہذا آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے اللہ کی رضا کی خاطر۔ بے شک آپ کا دشمن وہی دم بریدہ ہے جو کہتے ہیں کہ ان کا ذکر کل مٹ جائے گا، ان کا چرچا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کا ذکر جمیل ختم ہو جائے گا، انہی کا ہو جائے گا، آپ کا ذکر جمیل باقی رہے گا۔ اس سے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تسلی ہوئی، اور رب العالمین کو یہ تسلی دینا ہی تھا، اور وہ جو ہمارے نبی پر یقین نہیں رکھتے اور ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ کے رسول کی رسالت کیا جانے، اللہ کے رسول کی نبوت کا کیا پتہ انہیں، اللہ کے رسول کی محبوبیت کا کیا علم ان کو کچھ نہیں جانتے۔ آپ اللہ کے رسول کی شان پڑھیے، اللہ کے رسول کی عظمت پڑھیے، اللہ کے رسول کی فضیلت پڑھیے، اور اللہ کے رسول کی خصوصیت پڑھیے، اللہ کے رسول کا معجزہ پڑھیے، اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، تب پتہ چلے گا کہ یہ کون سی شخصیت تھی جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ ان کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے ایک اعجاز کا درجہ رکھتی ہے، اور عرب اور عجم پوری دنیا ان کی تعلیمات کی گرویدہ ہو گئی۔ تو اس انا اعطینا الکوثر، اے نبی کریم ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا۔ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر یہ اسم فاعل ہے۔ اچھا ایک بات یہ کہ آتینا کا ہم نے دے دیا، فیصلہ ہو گیا میرا، یہ نہیں کہ کل دے دیں گے، وعدہ نہیں ہے، یہ فعل ماضی کو میں نے دے دیا آپ کو، کوثر پیدا ہے اور کوثر میں نے دے دیا ہے۔ کوثر یہ فعل کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خیر کثیر کی۔ کیا معنی؟ خیر کثیر، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کی فضیلت، ہر طرح کا حسن، ہر طرح کا کمال، ہر طرح کا جمال، سارا کا سارا ہم نے آپ کے حصے میں ڈال دیا ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اچ خوبہ ہما دانند تنہا داری۔ آپ سارے نبیوں کی خصوصیت ہم نے آپ میں رکھ دی، بلکہ وہ ساری فضیلتیں جو آپ کو دی ہیں ہم نے اس سے پہلے بہت سارے نبیوں کو نہیں دی، کسی کو نہیں دی، وہ خصوصیت ہم نے دی۔ ہم لوگ اللہ کے رسول کی شان اور آپ کی آن اور آپ کی عظمت اور آپ کا تقدس نہیں جانتے اور نہیں مانتے۔ ایمان ضرور ہے لفظی طور پر، لیکن وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ حوصلہ اپنے اندر نہیں رکھتے۔ جب ہم محبت رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے فرمان پر قربان ہو جانا چاہیے۔ ذکر تو ضرور کرتے ہیں لیکن ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو فعل کے معنی ہم نے خیر کثیر دی۔ کیا خیر کثیر دیا؟ ہم نے آپ کو نبوت دے دی، یہ خیر کثیر ہے۔ ہم نے آپ کو رسالت دے دی، یہ خیر کثیر ہے۔ ہم نے آپ کی عظمت کو بلند کر دیا، خیر کثیر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر جمیل کر دیا پوری روئے زمین پر اور تحتی دنیا تک، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ ہم نے آپ کو جمیل بنایا ہے، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ پورا کمال دے دیا، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ ہر طرح کے اعلیٰ اخلاق سے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ میں نے دے دیا۔ ہم نے آپ کو
معجزات دے دیے. ہم نے قرآن کریم جیسا زندہ معجزہ دے دیا, وقتی معجزہ بھی دیا اور زندہ معجزہ بھی دیا, حصی بھی دیا, معنوی بھی دیا, اور ایسی ایسی خصوصیات ہم نے دے دی کہ جو پچھلے نبیوں کو نصیب نہیں. روایت میں آتا ہے فضلت علی الانبیاء بست, میں سارے نبیوں پر مجھے فوقیت دی گئی ہے 6 خصوصیات کی. بہت ساری خصوصیات, 6 خصوصیات. ایک تو نصرت بالرعب, میں ایک میری دہشت, میرا دبدبا, میری ہیبت غیر مسلموں میں 1 مہینے کی مسافت میں ڈال دی جاتی ہے. 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے ہی غیر مسلم ڈر جاتا ہے. یہ میں نے ڈالا. اور سارے انبیاء ایک مخصوص زمانے کے لیے بھیجے جاتے تھے, میں پوری رہتی دنیا تک کے لیے بھیجا گیا. پہلے کے انبیاء ایک مخصوص قبیلے اور علاقے کے لیے میں ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا, ہر زمانے کے لیے, ہر جگہ کے لیے, ہر پلیس کے لیے. پہلے لوگ مال غنیمت کھاتے نہیں تھے, ان کے لیے وہ حرام تھا. مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا. اور پہلے مجھے ختم نبوت ملا ہے, پچھلے نبیوں کو ختم نبوت نہیں ملا. جتنے انبیاء آئے تھے, پھر اس کے بعد دوسرا نبی, اس کے بعد تیسرا نبی, اس کے بعد چوتھے نبی, لیکن مجھے یہ نبوت. اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس حدیث پر. اور آپ نے فرمایا کہ یہ پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی. پوری روئے زمین ایک مسلمان کے سجدہ کرنے کے لیے مشروع کر دی گئی ہے. کوئی جگہ مخصوص, صرف چند جگہ ہیں, 15-16, ایک روایت میں 7 ہے, اور بقیہ جو ہے استنباطی ہے وہ 16 ہے. ان کو چھوڑ کر کے ہر جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ اور بات ہے, حالات بدلے ہوئے ہیں. تو آج حکومت جس طرح کہہ رہی ہے, ہم جو ہے مجبور ہیں, تو اپنے آپ کو فتنے سے دوچار نہیں کرنا ہے. لیکن ارباب حل و عقد کا کام ہے کہ حکومت کو سمجھایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ عبادت کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی ایک مسجد تو مخصوص ہوتی ہے جو صرف اسی کام کے لیے وقف ہوتی ہے. لیکن مسجد اگر نہیں کہیں بنی ہے تو کیا کوئی سجدہ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے. سجدہ کرنے کا اسے رائٹ ہے کہیں بھی. جب دیگر ادیان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق و اختیار ہے تو یہ تو خصوصیت. اور معجزات کی دنیا میں آپ دیکھنا ہے تو قاضی سلیمان منصور پوری کی کتاب پڑھیے, دلائل النبوہ علامہ بہقی کی پڑھیے, علامہ اصبہانی کی پڑھیے, اور رحیق المختوم پڑھیے, سیرت نبی پڑھیے. بہت ساری کتابیں ہیں جنہوں نے اس موضوع کو, معجزات کو ظاہر کیا. یہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معنوی بھی تھا اور حسی بھی تھا. معنوی بھی تھا, حسی بھی تھا. چاند کے 2 ٹکڑے, اشارہ کر دیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. بتایا جاتا بنگال کے اس وقت کے کسی نے دیکھا بھی تھا. اور معنوی یہ قرآن کریم انا اعطیناک الکوثر, یہ چیلنج ہے. روئے زمین میں جتنے بھی فصیح اور بلیغ لوگ ہیں وہ آ کر کے محنت کریں اور اس جیسی صورت لانے کی کوشش کریں تو لانے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر ارض السما کے سارے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے پورے انسان اور جنات مل کر کے کوشش کریں قرآن مجید جیسی, اور کوششیں کی گئی, خود ہی لکھا, خود ہی پھاڑ کے پھینک دیا. جتنے پچھلے ادبا اور بلغاء جو آئے خود ہی لکھا, الفیل وما ادراک ما الفیل لہو خرطوم طویل وغیرہ وغیرہ, اس طرح سے بنایا اپنی طرف سے. لیکن اس کی معنویت نہ پائے جانے کی وجہ سے اور بے معنی ہونے کی وجہ سے خود ہی پھاڑ کے, اور دنیا نے اس کے کوئی اعتبار نہیں. تو انا اعطیناک الکوثر, یہ آپ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جاننا ہے تو اللہ کے رسول کا اخلاق پڑھیے، اللہ کے رسول کی عظمت کا جاننا ہے تو اللہ کے رسول کے معجزات پڑھیے، اللہ کے رسول کی عظمت کو جاننا ہے تو اللہ کے رسول پہ لکھی گئی ہزاروں سینکڑوں کتابیں سیرت پر جو لکھی گئی اسے پڑھیے، اللہ کے رسول کی محبت کا اندازہ لگانا ہے تو صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کو صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے بھیجا، جاؤ چیک کرو کہ مسلمان کرتے کیا، کیسے ہے ان کا حال چال، جو آ رہے اتنی تعداد میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جا کر کے جب صحابہ کرام کا اللہ کے رسول کے ساتھ جو معاملہ اور تعلق اور عقیدت اور ان کی محبت جو دیکھی تو جا کے کیا بیان کیا، کہا میں نے قیصر کسریٰ کا بھی دربار دیکھا، بہت سارے شاہان کا دربار دیکھا، بڑے بڑے وی آئی پی لوگوں کو دیکھا، لیکن جو شان، جو آن، جو مقام، جو درجہ اور جو عقیدت میں نے صحابہ کے دل میں حضور کا دیکھا، کسی اور کا نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول وضو فرماتے ہیں تو آپ کا آب وضو لے کر کے کیا کرتے ہیں، ہاتھ میں مل لیتے تبرک کے طور پر۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے، متبرک ہے، یہ متفق علیہ، اس میں کسی کو کوئی شک شبہ نہیں، کسی فرقے کو کہتا اللہ کے رسول کی ذات گرامی متبرک۔ صحابہ کرام آپ کا بال لے لیتے تھے، آپ کا پسینہ لے لیتے تھے اور آپ کا آب وضو لے لیتے تھے اور اپنے جسم کا، اور خوشبو پھوٹتی تھی، مشک و عنبر جیسی خوشبو آپ کے پسینے میں۔ اس موضوع پہ پڑھیے مولانا فضل الہی صاحب کی کتاب ہے، ڈاکٹر فضل الہی کی، تبرک کے ذریعے پر تبرک میں اس میں ذکر آتا ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، صحابہ، اور یہ بھی بتایا عروہ بن مسعود نے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی صحابی آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں، یہ ہیبت اور یہ عظمت کی پوری طرح سے اللہ کے رسول کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا، ادب سے، محبت سے، عقیدت سے، یہ جذبہ تھا۔ اور جو بات کہتے وہ اس کو فوری طور پر اس پر عمل کرتے، جن چیزوں سے منع کرتے ہوئے تاریخ دیکھیے، آج 100 پورے سال تقریر کیجئے کسی ایک ٹاپک پر، ڈیلی وہ مسلمان آئے گا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جس بری خصلت کی عادت پڑ چکی ہے اس سے وہ باز نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دین کا حقیقی مفہوم اور اس کی اسپرٹ اس کے اندر نہیں آئی۔ اسلام سننے کا نام نہیں ہے، سنتے رہو، ٹیسٹ لیتے رہو، ذہنی تفریح کرتے رہو۔ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ شین قاف کون اچھا سا نکالتا ہے اور کون اچھی طرح بول لیتا ہے، کون اچھی طرح بتا دیتا ہے، تو یہ دین نہیں ہے۔ دین کا ایک حصہ ضرور ہے، اصل دین ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کیجیے، اور یہ صحابہ کے اندر بے مثال چیز ہے۔ وہ صحابہ کرام اس چیز کو بہت خوبصورت انداز میں انجام دیتے تھے۔ شراب کی بات آئی تو یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بعد میں چھوڑ دیں گے، نہیں، فہل انتم منتہون، کیا تم لوگ باز آنے والے ہو؟ تو سیدھے کہہ دیا انتہینا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس حرکت سے اب باز آ گئے۔ کسی نے جام لیا ہوا تھا، وہ جام وہیں نکال کے وہیں پھوڑ دیا، یہ نہیں کہ پی کر کے تب پھر اس کے بعد چھوڑ دیں۔ چلیے اتنا تو ہم کھسکا نہیں ہیں، مٹکے جو تیار تھے وہ مٹکے پھوڑ دیے گئے۔ مدینہ کی گلیوں میں جیسے بارش کا پانی سیلاب کی طرح بہتا ہے، ایسے ہی شراب بہتی۔ یہ انداز تھا صحابہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں محبت کا، عقیدت کا، عمل کا، اور ان کی اطاعت کا اور ان کی اتباع کا۔ ہم لوگ جب تک کہ یہ اس جذبے سے نہیں بیٹھیں گے کہ دین کو سمجھیں گے تاکہ عمل کریں گے اور اس دین کو پھیلائیں گے، پھر ہمارے بیٹھنے کا کوئی حاصل نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی اس کتاب کو
کتاب بخاری شریف میں انما الاعمال بالنیات والی روایت لائی کہ آپ یہاں جب آئیں یا کوئی شخص دین سمجھے تو اس کی نیت سچی ہو، نیت سچی ہو۔ عادت اور عبادت میں فرق یہی ہے، نیت کا۔ نیت آپ نے کر لی، عبادت کی تو عبادت ہو گئی، اور آپ نے نیت نہیں کی تو عادت ہو گئی۔ اور کیا فرق ہے؟ کوئی دوسرا فرق ہے؟ تمیز العادات عبادات من العادات۔ تو ہم بڑے ہی خلوص کے ساتھ، بڑی گہرے مطلب یہ ہے کہ للہیت کے ساتھ اس دین کو پڑھیں اور اس دین کو سنیں، اس دین کو سمجھیں اور اس کو عام کریں۔ اللہ کے حقوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہیں، اور ان حقوق کو پڑھیے۔ علامہ قاضی ایاز کی کتاب ہے، قاضی ایاز کی کتاب ہے الشفا فی التعریف بحقوق المصطفیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور ان کی عظمت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول کی عظمت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ غور کیجئے، غور کیجئے۔ یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، وحی جلی قرآن کریم، وحی خفی حدیث، اور اللہ کے رسول کا نام نامی اللہ اپنے آپ سے جوڑ لیتا ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اپنے ساتھ جوڑتا ہے، اور ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں۔ آج بہت سارے لوگ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچا لیتے ہیں تو اپنا اتنا اونچا شرف دکھاتے ہیں دنیا کے سامنے، یہ فضیلت ہماری ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں ہمارے نبی کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے، اور جب جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جوڑ دیا، اور بغیر ان دونوں جملوں کے کہہ دیے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی پر جب خاتمہ ہوگا تو آپ کا خاتمہ بھی خیر ہوگا، اور حسن خاتمہ سے آپ سرفراز ہوگا۔ نماز میں تشہد میں جائیے، آپ اقامت کہیے، اذان کہیے، اذان پڑھیے، تب اللہ کے رسول کا نام نامی ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام نامی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رہتی دنیا تک، دنیا کے ہر کونے میں اللہ کے رسول کا نام نامی ہر مؤذن لیتا ہے، ہر اذان کے وقت لیتا ہے، ہر تکبیر کے موقع پہ لیتا ہے، ہر تشہد کے موقع پہ لیتا ہے، اور ہر نماز میں لیتا ہے، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے نماز اور کیا ہے کہ کوئی اور نماز ہو، ہر نماز میں اللہ کے رسول کا ذکر۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہی نہیں بلکہ ہر خطبے میں، ہر خطبے میں اور ہر حدیث کے پڑھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ حدیث رسول میں آتا ہے کہ سب سے کنجوس انسان اور سب سے بدبخت انسان وہ ہے جس کے پاس میرا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے۔ کتنا مقام بدل گیا۔ قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوئی، سورہ انشراح، میں کہا الم نشرح لک صدرک، آگے چل کر کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا چرچا کیا، آپ کو اسرا ملا، آپ کو میرا ہی۔ تو یہ انا اعطیناک الکوثر ہو گیا۔ کتنا خیر کثیر دیا، آپ اندازہ لگائیے، اور کتابوں میں جا کے پڑھ لیجیے، خیر کثیر اکٹھا کریں گے تو نہیں۔ اور اس کے بعد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں خیر کثیر، ایک کوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں ہے، جس کی دونوں طرف کی دیواریں سونے کی ہوں گی، اور نیچے کا جو حصہ ہوگا وہ موتیوں کا ہوگا، جس کا پانی بہت ہی میٹھا اور بہت ہی بہترین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے آپ جامع کوثر پہ پہنچیں گے، آپ آب کوثر پہ پہنچیں گے،
اور امتیوں کو بلائیں گے کہ آؤ جام کوثر پی، سب لوگ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی نصیب فرمائے کہ اللہ کے رسول کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہو۔ پھر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو وہ بھی داڑھی اور ٹوپی رکھے ہوئے ہوں گے اور مسلمان اپنے آپ کو کہلائیں گے ظاہر میں، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاگے کہیں گے نہ ان کو نہ دیجیے، ان کو مت دیجیے۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ، انہیں آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کون کون سے دین ایجاد کیا تھا اور گھریلو شریعت بنا لی تھی۔ پڑھتے تھے جمعہ اور پھر پڑھتے تھے ظہر، عجب تماشا، یا تو ظہر پڑھ لو یا تو جمعہ پڑھ لو، دونوں کو اکٹھا کر۔ اتنی بدعتیں، نماز میں بدعتیں، زکوٰۃ میں بدعتیں، روزے میں بدعتیں، حج میں بدعتیں، رسم و رواج میں اتنی بدعتیں کہ علماء کرام نے سنن والمبتدعات اور اسلام جو ہے بدعت کا پوسٹ مارٹم پوری کتاب لکھ دی اتنی کا یہ آپ کی جامع کوثر کے یہ جو ہے لائق نہیں، یہ نالائق لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے فسحقا لہم سحقا، ایسے بدعتیوں کے اوپر پھٹکار ہو، یہ دور ہو جاؤ، دور ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کس تناظر میں بتایا گیا، کس تناظر میں، جہاں اللہ کے رسول کے فرزند انتقال فرما گئے اور لوگ آپ کی تنقیص اور توہین کرنے لگے اور مذاق بنا لیا اور استہزاء کرنے لگے، پس از غیب سامنے بھی غائبانہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی انا اعطیناک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موت و حیات تو ایسی سنت کائنات ہے، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر، اور اس کے بعد کچھ کام بھی دے دیا۔ وہ کیا کام دیا؟ آپ کو دیا اور آپ کے تھرو ہم کو دیا، اس لیے کہ جو صورت آپ پہ نازل ہوئی گویا پوری امت پہ نازل ہوئی۔ تو وہ کیا پیغام ملا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خاطر نماز پڑھیے، اللہ کی خاطر نماز پڑھیے۔ گویا معلوم ہوا کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ نماز۔ تبھی تو نماز کا ذکر کیا، پورے دین میں کسی کا ذکر نہیں کیا، پوری شریعت میں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ ذکر کیا کس کا؟ نماز کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز نور ہے، نماز نور ہے، نماز برہان ہے، اور نماز نجات کا راستہ ہے، اور نماز سے انسان کی زندگی ڈسپلن صحیح ہو جاتی اور ان کا نظام درست ہو جاتا ہے۔ نماز سے انسان کے سارے سبجیکٹ میں پاس ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلا حساب قیامت کے دن اگر کسی چیز کا لیا جائے گا وہ نماز کا۔ یہ لازمی مادہ ہے، اگر اس لازمی مادے میں ہم ناکام نکلے تو پھر ہم اور مادوں میں فیل ہو جائیں، اگر اس میں ہم پاس ہو گئے تو اوروں میں بھی پاس ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی تائید سے اور فضل سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کو منتخب کر کے، مخاطب ہو کر کے، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم هل یبقى من درنہ شیء، لوگوں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے اور روزانہ اس نہر میں وہ کیا غسل کرتا، تو کیا اس کے غسل کرنے سے اور اچھی طرح نہانے سے کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا کبھی نہیں۔ کہا یہی مثال ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی، 5 وقت نماز جو انسان پڑھے گا تو وہ گناہ صغیرہ سے پوری طرح پاک صاف ہو جائے۔ اگر گناہ صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ تخفیف کر دے گا، لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ نماز سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتی، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتی۔ آج تو حال یہ ہے کہ پوری طرح سے جتنا حرام مال ہے
اور حرام کام ہے کر لو اور کھا لو، اس کے بعد چلے جاؤ حج کرنے، سب پاک صاف ہے۔ یہ ہم نے سمجھ رکھا، یہ ہم دوسروں کے حقوق کو ہضم کرنے کا بہترین بہانہ بنا لیا ہے نماز اور روزہ اور حج۔ اسی لیے بھارت کا مسلمان اور دنیا کا مسلمان معاملات کی زندگی میں سب سے پیچھے، بہت پیچھے ہے اور ناقابل اعتبار ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے جو دوسروں پہ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ ہم بڑے نمازی ہیں تب بھی، بہت ہی اپنے آپ کو جبہ قبہ میں چلتے تب بھی، اس لیے کہ ہمارا ظاہر الگ ہے اور باطن الگ ہے۔ ہم کو اپنا باطن ظاہر سے اچھا بنانا چاہیے۔ آپ کو لوگ نمازی نہ سمجھے لیکن اندر نمازی ہو، آپ کے اندر اللہ کا خوف ظاہر میں نہ نظر آئے لیکن اندر سے اللہ کا خوف تقوی جاگزی ہو، یہ کیفیت ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ اللہ کی رضا پانے کے حقدار ہوں گے۔ لیکن اب حقوق اگر آپ ڈاکہ ڈال کر کے آپ نے کیا تو پھر مسائل بہت مشکل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے 3 دفتر ہوں گے، انسان کے 3 دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر ہوگا جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا، چھما نہیں کر سکتا، اور ایک دفتر وہ ہوگا جس کی گناہوں کو اللہ چھوڑ نہیں سکتا، اور ایک دفتر وہ ہوگا جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، معاف بھی کر سکتا نہیں بھی کر سکتا۔ تو جو چیز نہیں معاف کرے گا، جس کا وعدہ کر چکا ہے، وہ ہے شرک جلی، شرک اکبر، کفر اکبر، اعتقاد حقیقی، نفاق اعتقادی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، بقیہ سارے گناہ کو معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ کہا انشاءاللہ میں معاف کر سکتا ہوں اپنے فضل و کرم سے، میری چاہت پر نہیں۔ تو گناہ کبیرہ کا حکم یہ ہے، شرک کا حکم تو وہ تو سیدھے جہنم رسید ہوگا، معافی تلافی کا کوئی وہاں مسئلہ ہی نہیں، ڈکلیئر ہے۔ اور دوسرا ہے گناہ کبیرہ جو حقوق و معاملات کے تحت تعلق ہے، تو یہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور اس کے لیے 3 شرطیں علامہ نووی نے اپنی کتاب میں بتائی۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے۔ ایک تو انسان جو گناہ کرتا اس پر پشیمہ ہو، شرمندہ ہو، یہ نہیں کہ گناہ بھی کرے اور ہنسے بھی اور مذاق بھی اڑائے، ہلکا سمجھے اس کو، ایسے شرمندہ ہو، اور عزم کرے اور فوراً اس چیز کو چھوڑ دے، جس کام میں چوری میں ہے، بدکاری میں ہے، کسی کام میں، اس کو فوراً چھوڑ دے اسی وقت، جیسے صحابہ نے شراب کو چھوڑ دیا اور دوسری بدھ کو چھوڑ دیا۔ اور تیسری یہ ہے کہ عزم کر لے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے، یہ 3 ہے۔ لیکن یہ 3 کس کے لیے ہے؟ یہ عام گناہ کبیرہ کے بارے میں۔ لیکن اگر آپ کی گناہ اموال سے تعلق رکھتی ہے، اعراض سے تعلق رکھتی ہے، ناموس سے تعلق رکھتی ہے اور بلڈ سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ جان آپ نے دی ہے تو جان آپ کو یا تو دیت دیجیے تب جا کر کے ہوگا، یا تو معافی تلافی کریں۔ اگر آپ نے کوئی مال کسی کا لے لیا ہے تو اس کو واپس کیجئے، 1 بیگھہ قبضہ کر لیا، 1 منڈی قبضہ کر لیا، تو اس کو واپس کیجئے، بغیر واپس کرنے کے آپ کی توبہ قبول نہیں، مرتے وقت یہ نہیں۔ اس لیے دیکھو قصہ عجیب و غریب، دنیا والے جب انسان انتقال کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہا سنا معاف کر دیجیے، کہا سنا معاف کر دیجیے، بس اتنا ہی کہتے ہیں، لیا دیا معاف کر دیجیے نہیں کہتے، اس لیے کہ جیسے میں چھوڑوں گا تو فوراً یہ مردہ یہ بیمار انسان فوراً کیا تقاضا کرنے لگے کہ میں کہا سکتا ہوں۔ تو جب تک لیا دیا نہیں معاف ہوگا تب تک کہا سنا معاف نہیں، بے معنی چیز۔ اور نماز کی برکتیں اتنی ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ نماز پڑھنے والے جانتے ہیں، جن کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے اور مسجد سے لگا ہوا ہے، اللہ کے گھر سے لگا ہوا ہے، کہ وہ گھر میں رہتے ہیں ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں پڑھتے ہیں ٹائم دیکھتے رہتے ہیں، سروس میں ٹائم دیکھتے رہتے ہیں،
اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک ہے کہ عرش بری کے سائے میں ہوں گے خصوصی. جس دن کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا ان کو سایہ نصیب ہوگا جن کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، نماز میں لگا ہوا ہے. رجل قلبه معلق فی المساجد، آپ پوری روایت آپ. تو نماز کی برکتیں بہت ہیں. ہم نماز کی پابندی کریں، ہر طرح کی نماز پڑھیں. نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ نماز فرض ہے، فرض عین ہے. کچھ نماز فرض کفایہ ہے. کچھ نماز سنت موقدہ ہے. کچھ نماز سنت غیر موقدہ ہے. کچھ اس طرح سے جتنی نمازیں ہیں اس کا اہتمام کریں. اور وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے، ایک ایسا نازک موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پر پہنچ جانے کے بعد بس اللہ سے مل جاتے ہیں آپ. اللہ سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے اور آپ کی مناجات ہو جاتی ہے. جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں اور اللہ سے اپنی یہ ناک اور یہ پیشانی رگڑ کر کے اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، تو یہ تواضع اور خاکساری کا سب سے اعلیٰ مقام جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز کا ہے. دوسری چیز بتائی، اس میں باتیں بڑی ہیں لیکن اسی میں حذف کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ نماز کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ قربانی کرو. جو یہ موسم آ رہا ہے، عبادت کئی طرح کی بنائی گئی. ایک قیام بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے. یہ ساری سجدے کی عبادت، ساری عبادت ہے. ان میں سے ایک عبادت اللہ پاک نے قربانی دی. یہ عبادت کون سی؟ نماز. یہ بدنی عبادت. کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت. اور یہ عبادت جو قربانی والی ہے یہ مالی عبادت ہے. گویا معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان اگر وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اسے کریم بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنی عبادت میں اللہ سے کرم فرمائی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تو مجھ پہ نماز دے، نماز دے، نماز دے. اور تو کیسا ہے کہ سیٹھ بن گیا، تو نوازتا نہیں دوسروں کو. تو سیٹھ بنا ہوا ہے، دولتیں بے پناہ تیرے پاس ہے اور تو دوسروں کو نوازتا نہیں ہے. تو اللہ سے کہہ رہا ہے ہمیں نواز ورزقنی. تو اللہ کتنا گہرا تعلق ہے صلاۃ میں اور کس میں؟ قربانی میں. کہ نماز پڑھیے اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم سے یہ بھی قربانی کیجیے، یعنی مال کی قربانی کیجیے جو اللہ نے آپ کو رزق حلال دیا. یہ نہیں کہ دوسرے کی چوری کی ہوئی بکری لے آئے پکڑ کر کے اور ذبح کر دے بسم اللہ پڑھ کر کے اور سمجھیں کہ اپنی قربانی کر دی، یا حرام دولت اکٹھا کر کے لے جا کر کے ہم اور کہیں خرید کر کے لائے اور دنیا کو دکھا دی کرنے. نہیں، حلال پیسے سے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے سنت کے عین مطابق ہو، تب جا کے آپ کی قربانی. یہاں پر ایک تفسیری لطیفہ ہے، وہ یہ کہ ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو ہر جگہ اللہ پاک کرتا ہے نماز پڑھو زکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ. پورے قرآن کریم میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو. یہی ایک آیت ہے، نماز پڑھو قربانی. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ نماز تو فرض ہے اور فرض عین ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو قربانی کو اس کی جگہ پر کیسے ڈال دیا اللہ پاک نے؟ مفسرین کہتے ہیں جس تناظر میں، جس پس منظر میں اور جس فضا میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہاں کا ماحول دیکھیے کیا تھا. وہاں کا ماحول تھا لوگ بلیدان چڑھاتے تھے اپنے بتوں کے نام پر، اپنے بتوں کے نام پر بلیدان چڑھاتے تھے. اور قربانی تو ہر قوم کے لیے وہ کرتے تھے اپنے حساب سے، لیکن مخلوق کی قربانی مخلوق کے لیے کرتے تھے. مخلوق کی قربانی مخلوق کے لیے کرتے تھے. آپ بھی مخلوق اور جو کر رہے ہیں وہ بھی مخلوق. سمجھ رہے میری بات؟ مخلوق کی قربانی مخلوق کے لیے. اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ جتنے جاہلیت والے ہیں اور اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کی قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے، گرچہ اللہ کو یہ مانتے ہیں. یہ قربانی ان کی غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی قربانی
غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور کرتے تھے وہ لات ہے، منات ہے، عزا ہے، سوا ہے، یغوث ہے، ان سب پر وہیں سے کتنے لوگ ذبح کر خود خانے کعبہ پہ ذبح کر کے اس کے خون کو چھینٹ دیتے ہیں۔ تو اس تناظر میں کہا کہ فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ گویا جہاں جس جگہ، جس ملک اور جس شہر میں غیر اللہ کے لیے قربانی دی جاتی ہو اور سارے لوگ اسی کو ایکسپٹ کرتے ہو، وہاں پر ایک مسلمان کو حکم ہے کہ تم ان کے نظریے کے مخالف صرف اللہ کے لیے کرو۔ یہ کتنا بڑا کام ہے، ایک طرح کا جہاد ہے۔ اور پوچھ لو ان لوگوں سے جو لوگ بکریاں ادھر سے ادھر لاتے ہیں اور جانور ادھر ادھر سپلائی کرتے، کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور قربانی کرنے والوں کے لیے کتنی دشواریاں پیدا کی جائیں، جیسے جنت حاصل ہو رہا ہے، جبکہ وہ بھی کرتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی قربانی سے اتنی الرجی کسی اور قوم کے قربانی سے نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کام صرف اللہ کے لیے ہے اور دنیا والوں کا کام غیر اللہ کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے اللہ کے نام، اور اسی لیے حکم ہوا جب آپ قربانی کی تو کسی کا نام نہیں، کس کا نام ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اور اللہ سب سے بڑا، اسی کے نام سے قربانی۔ تو یہ جو ہے اس اعتبار سے یہ قربانی کا مقام بڑا اونچا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس تک مدینہ منورہ میں تھے، قربانی کرتے تھے۔ کوئی ایک سال بھی آپ قربانی کا عمل اور عبادت چھوٹی نہیں۔ آج ہمارے پاس ایسا ہے حال کہ ہم بکری پالتے ہیں اور جوان کرتے ہیں، اور جیسے ہی قربانی کا ٹائم ہوتا ہے تو پیسہ حاصل کرنے کی نیت سے اس کو بیچ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم مستطیع نہیں، اور جب عید کا دن ہوتا ہے تو منہ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی شخص 1 پاؤ آدھا کلو ہم کو گوشت دے دیتا تو ہم بھی کھلا دیتے۔ ایسے کنجوسی کی اسلام میں اجازت نہیں، اسلام اس کو نہیں پسند کرتا۔ اسلام کہتا کریم بنو، کریم، کنجوس مت بنو۔ خرچ کرنا بھی ایک عبادت ہے، کمانا جیسے عبادت ہے ایسے خرچ کرنا ہے عبادت۔ آپ کی کوشش ہو کہ آپ کے ذریعے سے دوسرا مسلمان کو فائدہ ہو جائے، لیکن آج کا مفہوم کیا ہے مسلمان کا؟ مسلمان وہ ہے جو کسی کو سکون سے بیٹھنے نہ دے اپنے مسلمان بھائی کو، اس کا نام ہے کیا ہے؟ مسلمان۔ ان کی ساری کشتی آپ پورے بھارت کا جائزہ لیجئے اور کہیے کہ اپنے گرد و پیش کا لیے، ساری کشتی، ساری لڑائی، ساری محنت اور سارا مارکا آرائی سے اپنے بھائیوں سے اور اپنے ہی چاہنے والوں سے ہوتی۔ یہ نہیں اسلام سکھاتا۔ اسلام کہتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہ پہنچائے، لیکن اپنے بنا کے نقصان پہنچانا ہی اپنا شیوا بنا ہے، اور اسی میں اپنی چودراہٹ قائم رکھتے ہیں کہ جب ہم نقصان پہنچائیں گے، زیر کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے تو وہ ہمارے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دوڑے دوڑے پھر آئیں گے اور ہم کو دور سے سلام کریں گے۔ یہ کیفیت ہم نے بنا رکھی۔ تو قربانی کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا بیان ہے، فعلی روایت، قولی روایت، تقریری روایت، تینوں سے ثابت ہے۔ اجماع اس پر ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اس میں ٹال مٹول کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یضحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین موجوعین۔ اللہ کے رسول چت کا بڑا اور خوبصورت اور کہیے کہ خسی کیا ہوا جانور اللہ کے رسول 2 کرتے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر رکھے ہوئے تھے اس کے گردن پر اور پھر ہی پھیر رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ تو ایک مومن کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کا دل مضبوط ہو، کہ وہ قربانی کرے، اور وہ تاکہ اس کا دل ایک طرح سے ایسا نہ ہو کہ معمولی واقعے کو دیکھ کر کے ہارٹ اٹیک ہو جائے، مضبوط ہو۔ اسی لیے عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ قربانی کرتے وقت ان کو بھی کھڑا رکھو،
وہ بھی دیکھیں اس منظر کو کہ اللہ کے لیے قربانی اور یہ دولت اللہ کے لیے قربان کی جا رہی ہے۔ اور کتنے فائدے ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاف بات کہی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ تمہارا گوشت، تمہارا گوشت اس کو نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو صرف تقوی دیکھنے کے لیے اللہ نے مکلف کیا تمہاری نیت کیا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ لیکن ہم ہی کھائیں گے، ہم ہی مزے اڑائیں گے، اور ہم ہی فائدہ بچوں کو کھلائیں گے، ہم ہی جو ہے طاقت حاصل کریں گے اور احسان کریں گے کہ ہم نے قربانی کر دی، ہم نے قربانی کر دی۔ ارے دیگر موقعوں پر تو آپ نے کتنی قربانی کر دیتے تو وہاں کون سا احسان ہے؟ وہاں تو احسان نہیں جتاتے کسی رسم و رواج کے لیے۔ لاسٹ میں اللہ پاک نے بیان ہے ان شانئک هو الابتر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے، آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے۔ وہ آپ کا دشمن ابو جہل کو دیکھ لیجئے، ابو لہب کو دیکھ لیجئے، عاص بن وائل کو دیکھ لیجئے، کعب بن اشرف کو دیکھ لیجئے، سلام بن حقیق کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی عتبہ کو دیکھ لیجئے، شیبہ کو دیکھ لیجئے، سارے کے سارے اللہ پاک نے سب کو کیا کیا؟ سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آج کوئی شخص اپنی نسبت نہ سعودی عرب میں اور نہ عرب میں نہ عجم میں کوئی ان کی طرف نسبت کرنے والا نہیں، لیکن قربان جائیے اللہ کی اس کلام پر۔ جیسا کہا، روئے زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اذان دی جاتی ہو، نماز پڑھی جاتی ہو، تکبیر کہی جاتی ہو، دعا مانگی جاتی ہو، خطبہ دیا جاتا ہو اور اللہ کے رسول کا نام نہ لیا جاتا۔ یہ ہے ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہوگا، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، آپ کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے کہ دنیا والے اور دشمنان اسلام و مسلمین چاہے جتنی کوشش کر لیں، چاہے جتنی کوشش کر لیں، ادوار مختلف ہوتے، تلک الایام نداولها بین الناس، ایک دور ایسا ہے کہ اسلام ہر گھر میں پہنچ جائے گا، یا تو عزت کے ساتھ گھر میں جائے گا یا ذلت کے ساتھ جائے گا۔ عزت یعنی اگر اپنے انشراح صدر سے خود قبول کر لیا تو ان کے گھر میں عزت سے چلا جائے، اور نہیں تو ان کے ساتھ جنگ ہوگی اور مفتوح ہو کر کے وہ اسلام میں قبول کرے۔ یہ اللہ ہے، قرآن کریم میں صاف اللہ کو یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ لوگ چاہتے ہیں نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندقاً پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔